دانا پڑھنے دانا مان کری پڑھنے دانا ایمان کری آخی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے مت روڑ چھڑی دد کھڑیا او جبار کہار کہاوے مت روڑ چھڑی دد کھڑیا جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے نے پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ چھڑے دودھ کھڑیا ساریاں محنت کدھر کھو کھاتے نہ پہ جان مت کدھر آکھی میں پڑھیا میں بڑا پڑھیا نہ آکھی میں پڑھیا کو بادشاہ سی نا انہیں اپنے وزیر نے بلا کے پوچھا میں نے 10 عالم تے درویش چ فرق کی ہوتا ہے اس وزیر نے سیانہ سے انہیں عرض کی تھی لاجپال میں نے اجازت دیو میں 2 دعوتاں کرنی ہے ایک علماء دیاں تے ایک درویشاں دی پہلے علماء دی دعوت کی گئی تے بادشاہ نو باریک پردے دے پیچھے چھپا کے بٹھا دیتا باریک پردے دے پیچھے چھپایا بادشاہ علماء دی دعوت دیکھتا رہا کہ کھانا کس طرح کھا رہے ہیں یہ میں انہاں علماء دی گل نہیں کر رہے جڑے با عمل علماء نے انہاں دی گل پیا کرنا جڑے عالم ہیں نہیں پر وکھاندے نے کہ میں عالم ہوں اور دسنا چاہتے ہیں میں عالم ہوں وہ علم نو بحث واسطے پڑھ دے عمل واسطے نہیں پڑھ دے اس واسطے علم پڑھ دے کہ میں لوگاں تے اپنی دھاک بٹھا سکا میرے کول بڑا علم ہے میں بڑا عالم ہوں علم لوگاں نو دسن واسطے نہ پڑھے عمل واسطے پڑھے او جڑے بحث کرنے واسطے تے لوگاں تے دھاک بٹھا عمل علم پڑھ دے ان علماء دی جڑے ظاہر دین علماء ہوندے نے انہاں دی گل کر رہے ہیں وزیر نے سارے علماء نو آکھیا کہ او بادشاہ سامنے بیٹھے ایک ایک دکانے چ جا کے کہنے لگا آج اونے کسے بڑے عالم نو نا درباری عالم بنانا ہے جڑا درباری عالم ہوے گا تے بادشاہ نو جا کے ایک ایک کر کے ملو بادشاہ جتنا سلام لوے تے انہوں پوچھے تہاڈے چوں بڑا عالم کون ہے کہے میں سارے تو بڑا عالم ہوں جنہوں پوچھے کہے میں سب تو بڑا عالم ہوں اگلے دن درویشہ دی دعوت دی باری آئی تے جدو دعوت کر کے تے انہیں آکھیا کہ بادشاہ سلامت نے ایک درویش نے چننا ہے جنہوں دربار وچ رکھنا ہے تے جاؤ جا کے بادشاہ نو ملو بادشاہ نے ایک درویش نال ملاقات کی تھی جنہوں پوچھے تو آڈے چو بڑا درویش کیڑا ہے وہ اشارہ کر کے آکھے او جڑا میرے پیچھے آ رہے نا او میرے نال بڑا درویش ولی ہے او بڑا ہے شام نو بادشاہ تے وزیر بیٹھے تے وزیر نے آکھیا ہاں بادشاہ کی سمجھے ہیں عالم تے درویش فرق کی ہوندا ہے کہندا آہی فرق ہوندا ہے عالم کہندا میں بڑا تے درویش کہندا او بڑا ہے فرق عالم تے درویش ہے تو اس چیز نو مد نظر رکھ میاں صاحب نے فرمایا پڑھنے دا نہ مان کری کہ نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ چھڑی دودھ کڑیا گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے نال وڈا بھی ایک علم والا رکھے ہے عرض کی تھی اللہ کون ہے کتھے ملے گا پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمة من عندنا وعلمناہ من لدنا علما عالم کہتا میں علم او دے بارے انہیں نہیں آکھیا اللہ نے آپ فرمایا
آکھے اسا اپنے بندیاں چ ایک خاص بندہ فوجد عبدا من عبادنا ساڈے بندیاں وچوں ایک بندہ کون آتیناہ رحمتا من عندنا او جنوں اسا اپنی رحمت عطا کیتی وعلمناہ من لدنا علما تے او جنوں اسا علم لدنی عطا کیتا حضرت موسیٰ نو چاہ چڑھ گئے شوق پیدا ہو گیا مل کے آما عرض کیتی یا اللہ کتھے ملے گا اللہ فرمایا جتھے مجمع البحرین جتھے دو دریا آپس وچ ملن گے نا اوتھے تے عرض کیتی یا اللہ اودی نشانی کی ہوے گی فرمایا ایک مچھلی لے لو اونوں پکا لو کھاؤ بھی تے نال بھی لے جاؤ جتھے مچھلی غائب ہو جائے اوتھے ملے گا ہن توجہ بھائی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ بھی نبی نے انہوں نے نال لیا دوئے نبی ٹر پہ مچھلی پکا لئی تھیلے وچ رکھ لئی جدو استاد شاگرد دوئے نبی پیر تے مرید استاد شاگرد پیر تے مرید طالب تے مطلوب عاشق تے مشوق محب تے محبوب ٹر پہ کہ حضرت موسیٰ کلیم حضرت یوشع بن نون کی فرماتے نے میں ٹردا ہی رہنا جب تک نہ ملیا میں جنہ مرضی تھک جاواں تاویں مینوں دنیا دے آخری کنارے تک نہ جانا پوے میں انہوں ڈھونڈ کے چھڑنا ہے میرے نالوں بہت علم والا میرے نالوں بھی بہت علم والا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام چل دے ایک ایسے مقام تے پہنچے گرامی قدر حضرات اتھے دو دریا آپس وچ مل گئے ایک ادھروں آ رہا تو دوواں دا پانی اس طرح کر کے ملیا بعد نے آکھیا کہ او جڑے دو دریا سن مجمع البحرین ایک بحر فارس ایک بحر روم بحر فارس بحر روم یہ دونوں آ کے ایک مقام تے آج بھی دنیا ایک مقام تے کٹھے ہوندے پر اتھے آ کے صوفیان ایک بڑی محبت دی بات رکھی وہ فرماتے نہیں غلط سمجھے ہو ایک تے دریا نے جڑے پانی دے ہوندے دو دریا اور بھی نے ایک شریعت دا دریا ہے تے ایک طریقت دا دریا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے کل بھی علم ہے او دے کل بھی ایک علم ہے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کل علم شریعت دا شرعی علم ہے او دے بارے اللہ نے قرآن چکی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا انہوں اللہ نے علم لدنی عطا کیتا ہے جیڑا استاد دے سامنے کتاب رکھ کے الف با تا سا پڑھے وہ بھی عالم بندا ہے علم دے کل بھی ہوندا ہے مگر او علم اکتسابی او علم نصابی او علم کتابی پر جیڑا او دے کول ہے نا او کتاباں چوں نہیں ملدا او نگاہاں چوں ملدا ہے او کسے دی نگاہ دے نال ملدا ہے او کرم دے نال ملدا ہے او فضل دے نال ملدا ہے او دے کول فضل والا علم ہے موسیٰ کول شریعت دا علم ہے اللہ دی رضا فرما موسیٰ جتھے دو دریا ملن گے صوفیاء نے فرمایا کہ شریعت دا دریا میرے کول شریعت دا دریا ہے او دیکھو طریقت دا دریا پتہ چلیا جدوں دو دریا ملن اوتھے خضر ملدا ہے اوتھے خضر ملدا ہے خضر ہوندا جڑا راہ وکھاندا ہے کنوں مرشد کہندے نے او خضر آندا ہے پتہ چلیا علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ محمد پھر ولی بندا ہے پھر خضر بندا ہے نہ علم شریعت دے بغیر خضر بندا ہے تے نہ علم طریقت دے بغیر خضر بندا ہے مرشد اودو بندا ہے خضر اودو بندا ہے راہ اودو وکھاون جوگا ہوندا ہے جدوں شریعت دا علم بھی ہوے تے طریقت دا علم بھی ہوے دو علم اکٹھے ہون دو دریا اکٹھے ہون پھر خضر بندا ہے بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں گل بڑی وڈی کر گیا بھائی ایک ہوندا علم کسبی تے ایک ہوندا لدنی او جڑا اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام نے دیتا آج بھی دور اس دور چ بھی ہیں علم لدنی والے بابے جمانہ دی تعداد گن کے سناواں لمبی فہرست ہو جانی حضرت سائیں تبکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ
نقشبندیاں دا عظیم پیشوا مادی قریب وچ گزرے نے بابا جی. ایک دن سکول نہیں گئے, ایک دن مدرسے نہیں گئے. تو کتاباں چ آپ دا جڑا علم بکھریا پیا, بڑے بڑے عالم سر پکڑ کے بہ جاندے نے. لاہور تو جائیے نا شرک پور شریف جڑا والا روڈ, شرک پور شریف ایک بابا بیٹھا ہے جنہوں اج بھی دنیا حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کہتی ہے. اج بھی بابا او علم لدنی والا بابا بیٹھا ہے. علم لدنی اللہ دا عطا کیتا علم, اللہ ولیاں نو بعد ولیاں نو عطا کر دیندا ہے. گرامی قدر حضرات, انہاں کول علم لدنی ہے. علم بولے ہی نہیں. اجے تے میں شروع ہویا, اجے تے میں گل شروع کرن لگا, اجے تے بڑا لمبا پینا بھائی. چلیے نا ایک باری پیرے باہو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ایک گل یاد رکھیو, نہ نبوت علم دے بغیر ہے تے نہ ولایت علم دے بغیر. نبوت بھی علم دے بغیر نہیں, کیونکہ موسیٰ کو علم ہے. تے عیسیٰ موسیٰ دے خیال آیا میرے نہ وڈا بھی کوئی عالم ہے, میرے نہ بھی زیادہ علم والا. اللہ فرمایا ہے نا, او دے کول جاؤ. کسی نے آکھیا نبی ہے, کسی آکھیا ولی ہے. پتہ چلیا او دے کول بھی علم ہے, نبی کول بھی علم ہے. نہ ولی بغیر دے علم دے ہوندا ہے تے نہ نبی بغیر علم دے ہوندا ہے. علم بڑا ضروری ہے, علم ضروری ہے بھائی. گرامی قدر حضرات, اتنے اور ایک مثال دے تے پھر میں شیر پیر باہو دے دربار تے لے کے چلنا تو آنوں. دودھ وچ مکھن ہوندا ہے تے سچی دسو, ڈول بھر کے دودھ دا گھر آوے تے مائی ایسا کر کے مکھن کٹ سکتی نہیں نا. کی کرنا پوے گا, ذمہ دار بھی بیٹھے ہو, کی کرنا پوے گا, جاگ لانی پوے گی. پتہ لگیا دودھ وچ مکھن ہے سی پر نکلدا نہیں جب تک جاگ نہ لگے, ہے نا. دودھ وچ مکھن ہے پر جاگ بغیر نہیں ملتا جب تک شریعت نے طریقت دی جاگ نہ لائیے. جاگ ہوندی ہے میں تھوڑی جائیے, دودھ کننا بھی ہوئے تے جاگ کنی تھوڑی جی تے انہیں دودھ دی دہی بنا دیں دی, انی ساری جاگ انہیں دودھ دی دہی بنا دیں دی. او دے وچوں پھر مکھن, مکھن دے وچوں پھر دیسی گھیو نکلدا ہے. پتہ لگیا جاگ ضروری ہے, جاگ ضروری ہے. پیر باو نے ادائی رنگ پیش فرمایا کہ آپ فرما دے نے تسبیح پھری دل نہ جاگ بنا دودھ جمتے نہ باہو پاوے لال ہون کڑ کڑ کے ہو. جب تک مرشد جاگ نہ لاوے او بولو سبحان اللہ. پتہ لگیا ہے نبی علم ہونا کل بھی بڑا ہے پر اللہ فرمایا خضر کل جاؤ, جاؤ خضر دے کول, او دے کول ہن جاگ لگے گی. او جاگ جڑا او دے کول او موسیٰ کول نہیں, جڑا موسیٰ کول او دے کول نہیں. پر اللہ نے موسیٰ نو فرمایا جاؤ نا ذرا مل کے آؤ میرے خضر نو, مل کے آؤ خضر نو. حضرت موسیٰ کلیم یوشع بن نون نال جتھے ایک محبت دی گل دسا, چلو تسی نہیں بولے پھر کھڑے سہی. جدو اس علم والے دی گل آئی نا جڑا موسیٰ تو ود علم والے تے او دے بارے پتہ اللہ نے کی فرمایا, فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا.
فرمایا انہوں اساں علم لدنی دیتا تے جدو آئی نا محبوب دی باری فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فرمایا محبوبہ تینوں جیڑا علم نہیں سی نا تیرے رب نے اسے سارا ہی عطا کر دیتا ہے انہوں علم لدنی دیتا ہے جدو کل موسیٰ تو بھی وعدے علم لدنی بس علم لدنی تے محبوب دی باری آئی تے اللہ نے اے نہیں فرمایا علم شرعی علم اقتصابی علم کتابی علم نصابی علم نبوت نہیں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ محبوب تینوں جیڑا بھی علم نہیں سی نا اسا تینوں اوہی سکھا دیتا ہے تے اگلی کڑی محبت دی گات ہے حضرت موسیٰ نو علم سکھانا سی نا تے حضرت موسیٰ نو فرمایا جاؤ او دے کل او خضر کل او دے کل جاؤ موسیٰ نو علم سکھن خضر کل بھیجیا تے جدو یار دی باری آئی فرمایا بکر رب زدنی علما محبوبہ تم منو کہہ ربا منو علم سکھا میرے علم کے اضافہ فرما پتہ لگیا موسیٰ نو خضر کل بھیجیا جا رہا ہے کہ یار نو آکھیا سونے تو کیوں دائیں بائیں بیٹھے تو میرے والا تینوں میں سکھاواں تینوں میں آپ سکھاواں میرے امہیا گرامی قدر حضرات ہن پتہ لگیا کہ علم بھی ضروری ہے تے بڑا ہی ضروری ہے پر سکھن واسطے کسے خضر دی لوڑ ہے جاگ دی لوڑ ہے کہ علم اندر والا لینا ہے نا تے وہ دے واسطے کسے خضر دی بارگاہ جانا ہی پہنا ہے سرگودے جائیے نا اتھے ایک بڑا بڑا چشتیاں دا آستان ہے سیال شریف ہے نا جی پیر سیال لاجپال پیر مہر علی شاہ دا پیر خانہ بڑے بڑے ولیاں دا پیر خانہ سیال شریف حضرت خواجگاں حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ رات نو نا کمرے چ کسے بندے نہ کھڑکی کھول کے نا تے گلی چ بندہ کھلوتا اودے نال راز و نیاز دیا گلاں پہ کر دے تے اچانک خادم آ گیا تو نے دیکھ لیا بابا جی کسے بندے نہ گلی چ گلاں پہ کر دے نا بڑے راز دیا او بندہ جدو ٹریا نا تے خادم کہندا حضور اے کون ہے فرمایا ویکھنا ہی تے دوڑ کے جا کے جلدی ویکھنا اے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ مرید اپنی جگہ تو ہلیا ہی نہیں فرمایا خضر نو ویکھن دنیا ترس دیے جا ویکھ لے انہیں جڑا جملہ بولیا نا مرید نے منوں بڑا پسند ہے ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا میں اس خضر نو کیوں ویکھا میں اس خضر نو نہ ویکھا جنوں او خضر ملن آیا میں اس خضر نو نہ ویکھا جنوں او خضر ملن آیا ہے تو پتہ چلیا اندر دی دولت لینی ہے نا پھر کسی خضر دی بارگاہ چ جانا پیندا ہے پھر مرشد دی بارگاہ چ جاگ لانی بڑی ضروری ہے جاگ بڑی ضروری ہے کہ آنکھوں تے ہور گل سنائی دیواں علم بڑیاں کل پر او جڑا اندر دا علم ہے نا وہ سارے کل نہیں ہوتا مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں نے بٹھا کے نا سینکڑوں شاگرد بیٹھے کتاباں دا ڈھیر لگایا آپ نے پانی دے حوض دے کنارے نالے پانی دے کنارے بیٹھ کے کتاباں نالے پڑھ رہے نالے پڑھا دے اپنے علم تے بڑا مان میں بڑا بڑا عالم میرے جاتے علم ہی والا کوئی نہیں ایک کولوں درویش گزریا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کولو گزرے تے مولانا روم دے کولو گزر دیا فرماتے نے کتابہ والی اشارہ کر کے فرماتے نے مولوی جی آ کیے مولوی جنہوں اپنے علم تے بڑا مان سی نا دتکار کے کہنے چلو چلو تواڈی سمجھ آن والیاں گلاں نہیں بابا جی نے دھکا مار کے ساریاں کتابیں پانی جو سٹ دیتی مولانا روم چیخا مار کے رون لگ پیا میری ساری زندگی دی محنت برباد ہو گئی سیاہی گھل گئی وہ کتاباں رڑ گئیاں اور میرا سارا علم رڑ گیا آپ رو رہے شاگرد رو رہے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کتاباں باہر کڈی جان جدو باہر کتاباں تالاب وچوں نکالیاں ایک کتاب بھی گلی نہیں ہوئی حضرت مولانا روم کے اکھاں پھٹیاں دیا پھٹیاں رہ گئیاں سر تے ہاتھ رکھ کے پوچھتے نے آ کی ہے شمس تبریز نال ٹردے جا رہے نال فرماتے نے تہاڈی سمجھ آن والیاں گلاں اس ویلے مولانا روم نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد جب تک مولانا روم کسی شمس تبریز دا غلام نہ بنے انہی دیر تک مولوی رومی مولانا روم نہیں بن سکتا جب تک کسی شمس تبریز دروازے پہ نہ آ جائے گرامی قدر حضرات وہ دے کل علم لدنی ہے موسیٰ علیہ السلام کل علم شرعی ہے اللہ فرمایا وہ دے کل جاؤ دے کل اتھے ملے گا جتھے مچھلی آپ ہی زندہ تھکے تے نہیں ایک باری اور بولو بلا سبحان اللہ
اللہ نے فرمایا جتھے مجمع البحرین ہوے گا نا اوتھے ملے گا توجہ جی توجہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام یوشع بن نون دے نال جا رہے ایک دریا دا کنارہ آیا اوتھے آ کے دو دریا تے ملدے نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام لیٹ گئے تے لیٹ کے فرمان لگے یوشع جدوں ایک کدرے مچھلی غائب بھی ہو جائے مینوں اطلاع ضرور کرنی ہے نوجوان حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام لیٹ کے اکھ لگ گئی ادھر حضرت یوشع بن نون وضو پہ فرما دینے وضو کر دیا ایک پانی دا قطرہ مچھلی تے ڈگیا او بھنی ہوئی مچھلی پکی ہوئی مچھلی جدا کھانا بھی بنیا ہوا ہے جدا پایا حصہ بھی یوشع بن نون نے کھا لیا ہے او دیتے پانی دا قطرہ ڈگیا مچھلی زندہ آیا کہ دریا دے اندر چلی گئی غار بنا دی گئی حضرت یوشع بن نون مچھلی والے ویکھدے رہے بڑے عجیب طریقے دے نال انہیں رستہ پانی دے اندر بنایا کہ مچھلی غائب ہو گئی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جڑے ویلے اٹھے حضرت یوشع بن نون دسنا یاد نہ رہا شیطان نے بلا دیتا نوجوانوں جدو کافی دور چلے گئے حضرت موسیٰ نو بھوک محسوس ہوئی فرمایا یوشع لیا مچھلی کھائیے حضرت یوشع نے عرض کی دی لاج پالا اوتے زندہ آیا کہ دوڑ گئی سی اوتے پانی دے اندر عجیب رستہ بنا دی گزر گئی آپ نے پوچھا کیڑے ویلے عرض کی دی جدو آرام پہ کر دے سو فرمایا میں تینوں آکھیا سی انہیں اوتھے ملنا ہے جتھے مچھلی زندہ ہونی جتھے مچھلی زندہ ہونی ہے اوتھے خضر ہونا ہے ہن توجہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا چل یوشع چل واپس چلی اس مقام تے مینوں لے چل آگے علماء نے فرمایا مچھلی زندہ کیویں ہوئی کیوں ہوئی اللہ نے اے نشانی کیوں رکھی کہ جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی اوتھے خضر ہوئے گا توجہ فرمایا پتہ لگیا ولی اتھے ہوندہ جتھے زندگی ہو گئی گل میں بڑی بڑی کر رہی ولی اتھے ہوندہ جتھے زندگی ہوئے زندگی اتھے ہوندی ہے جتھے ولی ہوئے علماء فرماتے نے اتھے جتھے پانی ملتا سی نا دو دریاواں دا ایک پتھر سی جتے تے بیٹھ کے حضرت یوشع بن نون نے وضو کیتا اس پتھر دے نیچے ایک چشمہ سی وہ چشمہ آب حیات ہے حضرت خضر نے وہ آب حیات پیتا ہے اس سے پانی دے نالی حضرت یوشع بن نون نے وضو فرما لیا انہاں دے متعلق بھی آندا انہاں بھی تھوڑا جہا وہ پانی پی لیا وہ بھی زندہ نے آج بھی زندہ نے اور ایک قطرہ اس پانی دا وضو کر دیا مردہ مچھلی چ ڈگیا اٹھ کے دوڑ پہ ہن میرا دل کر دے تے میاں محمد بخش دے کہ شعر پڑھا تو انہوں ساری گل ہی سمجھ آ جانی ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشدہ چپ رہے تے مرشدہ والا بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جتنا عشق نمازاں پڑھی او کبھی نہیں مردے اے بلیاں دے دربارائے تے آویخ لگی وے بلیاں دے اے دوسرے لفظہ جنہیں آکھاؤ اے بلی اللہ دے اے بلی اللہ دے مردے کر دے پردہ پوشی جہان طریق دے اندر بس دے نال خاموشی اچھا جنہ دی بارگاہ چ آ کے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے تو آپ مر سکتے ہیں اچھا بولیا جائے سبحان اللہ
ایویں پہ لوگ کہندے نے مر گئے او قبراں چ ٹر گئے قبراں نو پوجدے نے سننی اے مریاں تے جاندے نے اسی مریاں کول نہیں جاندے اسی انہاں کول جانے ہاں جڑے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کری جاندے نے اللہ فرمایا اوتھے خضر ہوئے گا جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی ویکھ ولی دی نشانی یار بولو سبحان اللہ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے جبریل گھوڑی لے کے آئے حضرت موسیٰ نو ملن گھوڑی تے بیٹھ کے جبریل دی گھوڑی ہے نا سامری جادوگر نے چھپ کے دیکھیا کہ جتھے حضرت جبریل دی گھوڑی پیر رکھ کے چک دی ہے نا تھلیو سبزہ اگ پیدا ہے سامری بڑا سیانہ سی جادوگر انہوں خیال آیا اے زندگی جبریل دی گھوڑی دے پیر دی دور بچے جدو حضرت جبریل گئے تو انہیں مٹھی بھر کے مٹی چک لی حضرت موسیٰ 40 دن واسطے اعتکاف کرن واسطے کوہ طور تے گئے سامری جادوگر نے کی کیتا ہے کہ سونے دا بچڑا بنا کے نا گائے دا بچہ بنا کے قوم دے سامنے کھڑا کر کے ویکھن لگا کہنے لگا اے ویکھیا جی اے سونے دا بچڑا نا ہونے مینوں زندہ کرن لگا اے صحیح گائے دا بچہ بنے گا اے بولے گا تو بڑے حیران انہیں چھپا کے نا او دے منہ دے وچ جبریل دی پیر دی او جڑی گھوڑی دی پیر دی مٹی سی نا تو بچڑے دے منہ چ ڈالی تو زندہ ہو گیا وہ زندہ ہو گیا کیونکہ جبریل نو کہندے نے روح الامین وہ روح ہے وہ گھوڑی تے بیٹھے نا تو دے پیراں دے وچ حیات زندگی رول دی انہیں جدو مٹی ڈالی تو زندہ ہو گیا حضرت موسیٰ 40 دن کے بعد آئے کہ دیکھا تو قوم بچڑے دی پوجا پہ کرے آپ نے فرمایا اس ظالموں بچڑے دی پوجا اللہ نے چھوڑ کے بچڑے دی بنا کیا گلاں کر دے ساڑھے سامنے زندہ ہوئے حضرت موسیٰ نے رب نہ رابطہ کیتا اللہ فرمایا انہیں جبریل دی گھوڑی دے پیر دی مٹی ہے دے موچ ڈالی ہے اس واسطے زندہ ہوئے کہنا ولی مر گئے تو چلیا اتھے تے زندگی محمد عربی دے پیر چمن والیاں دیا گھوڑیاں دے پیران دے سمہ دے تھلے پہ رول دی جڑا محمد دے قدم چمدے نا وہ دی گھوڑی دے پیر دے نیچے زندگی ہے وہ دی گھوڑی دے پیر دے نیچے زندگی ہے گرامی قدر حضرات سے مٹی چ زندگی جدے تے جبریل دی گھوڑی دا پیر لگ جائے تے جبریل چمدہ محمد عربی دے قدم اللہ فرمایا جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی اتھے خضر ملے گا سنو اگلی گل چھیڑا ماشاءاللہ چودھری محمد ہاد خان صاحب لاہور تو بڑے مرے معزز دوست میرے بھائی چھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اور عزت عطا کرے وہ تشریف لے آنے اسپیشلی جمعہ پڑھنے واسطے خوش آمدید کہنا ان گل ٹوری ہے بھائی ٹائم موقع ہے جی میں شروع ہون لگا سا اجے میں شروع ہی ہون لگا سا تو گل جڑی اجے تو شروع ہوئی تو ٹائم ختم ہو گیا مگر میں ایک دو بات عرض کرا گرامی قدر حضرات پتہ چلے کہ اللہ نے فرمایا جتھے مچھلی زندہ ہوئے گی اتھے خضر ہوئے گا اللہ نے ولی دی نشانی دسی کہ اتھے مردے زندہ ہوں گے مردے زندہ ہوں گے نہ بھائی نہ ایڈی ڈیلی وعدہ تے میں گاہ کی نہیں ہے نا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرا رل کے نبی پاک دی نات پڑھنی ہے ہاتھ ایتھے رکھے میں دیکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا بھائی ایتھے ہی ہاتھ رکھنا ہون لہرا کے اے مقدرہ تے ناز کرے گھر جا کے میں نبی پاک دی نات پڑھ کے آیا ہن سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلے پڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او پتھراں نا بھائی نا تھوڑا جا دور ہور لگا کے اچھا بولے آج ہونا میں نہیں تُسا بولنا میں تو آدھی آواز سننی ہے او پتھراں تے سکیاں کھجوراں او ڈبے میں بیڑے ترا جاندا اے او ڈبے میں بیڑے ترا جاندا اے
گیا تھی گلا کرا جان دائے گیا تھی گلا کرا جان دائے پتھرات گل سکیا کھجورا ہو گیا اتنے مردے زندہ کرنا کوئی اوکھا کام ہے بھائی مردہ کے ہوئے جیدے چکدے روح ہے نکل گئی پھر لے آندی تو پتھر چتے روح ہی کوئی نہیں اور درختہ میں چتے روح ہی کوئی نہیں پتھرہ کلو کلمے پڑھانا اوکھا سی کیا مردے زندہ کرنا اوکھا سی کیڑا کام ہے یہ تے محمد نوکر کر لیں دے مصطفیٰ دے غلام کر لیں دے ٹھوکر مار کے مردہ دل زندہ کر دیں دے مردہ دل زندہ کر دیں دے گرامی قدر حضرات کے ایدے پیڑے پہ گیا پھر تقریر ہور دی ہور ہو جانے آکھیا اتھے خضر ملے گا جتھے مچھلی آپ زندہ ہوئے گی حضرت موسیٰ آئے نا واپس آئے تے آپ نے دیکھا چومب مار کے نا چادر دی چومب مار کے تے حضرت خضر ایک پتھر تے بیٹھے میں کتاب اچ پڑھیا کہ ایک چادر دا کونا آپ دے ایسرا کر کے ہتھاں وچ سی تے ایک پاؤں دے انگوٹھے دے نیچے دبا کے رکھے چومب مار کے درویش بیٹھا فقیر بیٹھا گرامی قدر حضرات حضرت موسیٰ کلیم آ کے کہنے السلام علیکم نگاہ اٹھا کے نا کہنے موسیٰ او جڑے بنی اسرائیل دے نبی نے فرما جی میں او گیا بیجو بیگے کدھر آئے ہو انداز دیکھو حضرت موسیٰ بڑے ادب نال بڑے ادب نال آپ بھی نبی نے تھے بڑے جلالی نبی نے ایڈے غصے والے سن نا مکہ مار کے بندہ مار دیتا ایک ہی موقع نہ کبتی نو مار دیتا اسرائیل جب روح قبض کرنا ہے تو تھپڑ مار کو دی آنکھ کٹ دیتی تے اسرائیل جا کے اللہ دی بارگاہ چرد کردہ میں نے او دے کل بھیجا جیدہ مرن نو جی نہیں کردہ اللہ نے آنکھ دے کے دوبارہ بھیجا فرمایا آنکھیا کی صحیح آنکھیں میں آنکھیا تھی چلو ٹائم ہو گیا چلیے اللہ فرمایا جو میرے کل جاویں انجنہ آنکھیا کر چلیے انجنے کہی دا میرے آنو اتھے جو صوفیاء کا بڑی محبت دی بات لکھی ہے فرماتے نے حضرت موسیٰ نو اپنا غصہ نہیں سی نہیں حضرت موسیٰ نے جدو حضرت اسرائیل نے آکے کہنا چلو جی ٹائم ہو گیا چلیے تھپڑ مار کے آنکھ کٹ کے فرماتے نے منو تے کہہ لئے میرے بعد محمد نے ہونا کدھر اونا نو نہ کہہ دے میرے بعد محمد عربی نے ہونا یار دا عدم کری کہتے یار دے سامنے جنہ آنکھ بیٹھے گرامی قدر حضرات حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام نا خضر دے سامنے بڑے ادب نال بیٹھے دعا دی ہوئی نا ملاقات میاں صاحب فرماتے نے باغ بہارا بھائی باغ بہارا تے گلزارا پمیارا کس کاری یار ملن دکھ جان ہزارا شکر کرا لکھواری یارہ یارہ دی ملاقات ہوئے نا یار ملن دکھ جان ہزارہ تے شکر کران لکھواری حضرت موسیٰ بڑے ادب نہ بہ گئے تے پتہ کی کہندے نے آجی منو او علم سکھاؤ جڑا اللہ تہانوں دیتا ہے او دے بچونا تھوڑا جا منو بھی دیو یہ نہیں آکھیا میں نے سارا دیو نہیں ادب نال حضرت موسیٰ آپ بڑے جلالی نبی بڑے اللہ فرماندہ موسیٰ او نبی نے رب تعالیٰ فرماندہ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا اللہ فرماندہ میرا بڑیاں وجاہتاں والا نبی اے رب دی بارگاہ آپ بڑی عزت والا پر خضر علیہ السلام دے سامنے انج ادب نال بیٹھ گئے تے کہندے نے او جڑا علم اللہ نے تہانوں دیتا ہے نا او دے وچ مینوں تھوڑا جا دے واہ واہ واہ
ادب کی ان حضرت موسیٰ ادب نال سوال کر رہے ہیں نال پتہ کہ قرآن مجید اللہ کی فرما رہے کہ حضرت موسیٰ خضر لوگ کی کہہ رہے ہیں فرما دے جی میں تہاڈی اتباع جے تسی کہو تے میں تہاڈی اتباع کر لواں اتباع بھی کر رہی ہے تو اجازت پہلے لے رہے ہیں جی تسی کہو تے میں تہاڈی اتباع کر لواں حضرت خضر اگوں بول کے پتہ کی کہندے نے تہاڈے کول بھی علم ہے تے میرے کول بھی علم ہے تے قال انک لن تستطیع معی صبرا جڑے کم میں کرنے نے نا تہاڈے کول صبر نہیں ہونا ان ایتھے علماء بڑی محبت دی گل لکھی فرماتے ہیں شاگرد ہو گئے دو طرح دے ایک شاگرد مدرسے آوے نا انہوں علی بھی نہیں ہوندی با بھی نہیں ہوندی کچھ بھی نہیں ہوندا استاد انہوں جو پڑھا دے وے نا کہندے ٹھیک ہے آئی ٹھیک ہے جو استاد پڑھا دیتا ہے ایک نا طالب علم ہوندے نے وہ پڑھے ہوندے نے انہوں کل پہلے علم ہوندے وہ اتنی جلدی قبول نہیں کرتے استاد پڑھاوے تو کہندے نے استاد جی ذرا رکو تو میں نے دسو آپ کیوں انجے وہ استاد نے پڑھایا نا نحو پڑھا رہے سر تو انہوں نے فرمایا کہ زید نے عمر نو ماریا مثال زید تے عمر کتابہ عام مثال دے طور تے دور فرضی نام نے زید اور عمر عمر دا فرق ہے کہ عمر دے اگے واو ہوندی ہے عمر تے عمر ویکھن چ ایک جیسے ہوندے نے مگر عمر دا فرق ہے کہ عمر نہیں پڑھیا جائے گا عمر کیوں پڑھیا جاتا او دے اگے واو زائدہ ہوندی ہے واو لگاندے میں جدوں درس نظامی پڑھدا میں اپنے استاد گرامی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد خاور حسین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا میں سوال بڑے کردا سا تے میں آکھیا استاد جی امرو لفظ ہے کیونکہ راہ دے واو تے یہ لفظ امرو پڑھیا جاندا مگر امر کیوں آپ فرماتے ہیں بیٹا واو زائدہ ہے میں کہا جی کیوں زائدہ ہے کیوں زیادہ ہے فرماتے ہیں بیٹا لکھن چاہندی ہے پڑھن چ نہیں ہوندی میں کہا جی مینوں سمجھاؤ کیوں جے لکھی جاندی ہے تے پڑھی کیوں نہیں جاندی استادہ مینوں کی سمجھایا فرماتے ہیں بیٹا اصل معاملہ یہ کہ لفظ عمر تے امر لکھن چ ایک جیسا ہی صرف عین دے اوپر پیش ڈال دیو تے عمر بندا ہے جے زبر ڈال دیو تے امر بندا ہے تے ویکھن والے نوں کی پتہ لگے گا اے امر ہے کہ عمر ہے اس واسطے جڑا امر ہے نا او دے اگے واو لگا دیتی گئی ہے کہ ویکھن والے نوں پتہ لگ جائے اے امر ہے او عمر ہے استاد نے بچے نو پڑھایا کہ زید نے عمر نو ماریا تے کئی بچے ہوندے نا او پھر بال دی کھل اتار دے نے گل دی کھل انہیں آکھیا جی اے زید نے عمر نو کیوں ماریا ہے او دا کی قصور ہے استاد آکھیا بیٹا اے مثال دین لئیے کہ زید نے عمر نو ماریا اے ماضی دا سیغہ ہے میں تینوں دسنا چاہنا کہ زید نے عمر نو ماریا انہیں آکھیا نا استاد جی پہلے مینوں دسو کیوں ماریا او دا قصور کی سی تے جے انہیں کیتا کچھ نہیں تو انہوں کیوں ماریا زیادتی ہوگی عمر دے نال زید نے عمر نو کیوں ماریا استاد کہنے لگے سن پھر آ جڑا عمر ہے نا انہیں واو چوری کیتا ہے انہوں تاں مار پئی ان بولو سبحان اللہ لیا شاگرد دو طرح دے ہوندے نے ایک جو استاد دے او پڑھ لے اونوں لے لیا ایک ہوندے نے جڑے وال دی کھل اتار دے نے گل دی کھل اتار دے نے او کہندے نے دسو آ جڑا پڑھایا اے انج کیوں ہے جدو خضر علیہ السلام نے ویکھیا نا موسیٰ مینوں کہندے نے مینوں علم دیو تے اگوں انہاں کی فرمایا نا کہ نا حضور تہاڈے کول علم بڑا تساں سوال کرنے نے تے تہاڈے کول صبر نہیں ہونا تے میں اگوں بولن نہیں دیندا میں اگوں بولن نہیں دیندا قال انک لن تستطیع معی صبرا فرما موسیٰ تہاڈے کول صبر نہیں ہونا میریاں گلاں کم ویکھ کے میں کرنے نے روحانیت والے اندر دے کھاتے والے تساں ویکھنا ظاہر تسی شریعت والے اسی طریقت والے تے تہاڈے کول برداشت نہیں ہونا حضرت موسیٰ نے وعدہ کر لیا فرمایا نا جی نا میں بالکل نہیں جی بولدا میں نہیں بولنا تسی جو کہو تے آخری گل سن لو تے اگلے جمعے اتوں شروع کریں گے ہن موسیٰ کی آکھیا آ جڑے مرید تے پیر ہوندے نا انہاں واسطے ویکھو کڈا بڑا ادب مرشد تے آداب مرشد کی سکھائے گئے آکھیا سوال نہیں کرنا صوفیاء فرماتے ہیں المرید لا یرید
مرید وہ ہوتا ہے جدی اپنی ارادت تے ارادہ کوئی نہ ہوئے جو سائیں فرمان ہوئے قبول ہے اے نہ پوچھے مرشد جی آ انج کیوں کیتا جے حضور آ انج کیوں کیتا جے نہیں صوفیاء فرماتے ہیں آداب مرشد کہ مرید نو اپنے مرشد دی بارگاہ چ انج رہنا چاہیے جی میں مردہ بدست غسال جی میں مردہ غسل دین والے دے سامنے پیا ہوتا ہے وہ غسل دین والا مردے نے چک کے ادھر کر لوے او کوئی بول دا مرید نو بھی مرشد دی بارگاہ چ انج ہی رہنا چاہیے جی میں مردہ غسل دین والے دے سامنے ہوتا ہے حضرت خضر نے فرمایا تساں بول پینا ہے میں بولن نہیں دیندا انہاں کہا جی میں نہیں بولدا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گل میرے ہاتھ تیرے سجنا میں دو ہی مصرے تو طریقہ سمجھاوا لگا گل میرے سمجھا جے گل میرے ہاتھ تیرے سجنا اچا سانا کرنا جو کچھ چاہے سو یہی چنگا جو آنکھ